غزوہ خیبر کے معرکے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عرب میں تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان، قبیلے کے قبیلے مسلمان ہوتے چلے گئے۔ جب یہ خبر بیروں میں پہنچی تو آتش پرست اور عیسائی چونکے، چونکہ ایران میں آتش پرستوں کی اور شام و فلسطین میں عیسائیوں کی زبردست سلطنتیں قائم تھیں۔ یہ دونوں سلطنتیں مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرما رواؤں کو تذبذب میں ڈالنے کے لیے خود ہی سلاطین عالم کے نام دعوت اسلام کے مراسلے روانہ کر دی۔ رؤسائے عرب، قیصر روم جو عیسائی شہنشاہ تھا، شاہ قسرا شہنشاہ ایران، شاہ حبش اور عزیز مصر کے پاس قاصد بھیجے۔ ماں سوائے شاہ حبش کے سب بادشاہ مراسلوں کو پڑھ کر سخت برہم ہوئے، لیکن یہ سمجھ کر چپ ہو گئے کہ کہیں مسلمانوں کی طاقت زیادہ تو نہیں بڑھ گئی۔ اس خیال سے انہیں عرب پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، مگر شاہ ایران نے گستاخی کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مراسلہ کو پھاڑ دیا۔ بیرون عرب میں دعوت اسلام کے پروانے بھیجنے کا یہ اثر ہوا کہ عرب کے مشرک اور یہودی بھی مسلمانوں سے خائف ہونے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے 7 ہجری میں حضرت خالد کو ایک خط لکھا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط پہنچا اور جب انہوں نے پڑھا تو فوراً ہی کہا، ولید نے سچ لکھا ہے، بت خدا نہیں ہو سکتے، ہم غلطی پر ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے دوست حضرت عمرو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں فاتح مصر بنے، ان کے پاس گئے۔ انہوں نے اپنے بھائی کا خط ان کے سامنے رکھ کر کہا، اسے پڑھ کر بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمرو العاص رضی اللہ تعالیٰ نے خط کو پڑھا اور کہا، سچ پوچھتے ہو تو ولید نے درست لکھا ہے، میں خود بھی مسلمان ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت خالد نے کہا، پھر دیر کیا ہے، مدینہ چلو۔ حضرت عمرو العاص نے کہا، ضرور، آج میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ذکر کروں گا، ان کا بھی مسلمان ہونے کا ارادہ تھا۔ حضرت خالد نے پھر کہا، ضرور ذکر کرو، لیکن چلنا ہے تو جلدی چلو، میرا دل مسلمان ہونے کے لیے بے قرار ہے۔ حضرت عمرو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ غرض تینوں بہادر شہسوار اور معزز عربی مکے سے مدینہ روانہ ہوئے اور دربار رسالت میں پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، کہو کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت خالد نے عرض کیا، مسلمان ہونے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اب مکے نے اپنے جگر گوشے ہماری طرف اس لیے بھیجے ہیں تاکہ وہ مسلمان ہو کر اسلام کی خدمت کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان تینوں کو مسلمان کر لیا۔ چونکہ جنگ احد کی وجہ سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت ہو گئی تھی، اس لیے جب مسلمانوں نے سنا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو انہیں دیکھنے کے اور ملنے کے لیے مسلمانوں کا جمع غفیر امٹ آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے امتحان کا وقت جلدی آ گیا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ اور کچھ یہود بصرہ میں اس لیے گئے ہیں تاکہ وہاں کے عیسائی فرما روا کو مسلمانوں پر چڑھا لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ بصرہ کا بادشاہ ہرقل اعظم کا باج گزار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کے پاس دعوت اسلام کا پروانہ دے کر بھیجا۔ جب حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر موتا پہنچے تو وہاں کے گورنر شوربیل بن عمر غسانی نے انہیں گرفتار کر کے شہید کر ڈالا۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ ایلچیوں کو کوئی قوم یا کوئی بادشاہ بھی قتل نہیں کیا کرتا، لیکن عیسائیوں نے ایک اسلامی سفیر کو قتل کر کے اپنے وحشیانہ بربریت اور سفلہ پن کا ثبوت دیا۔ ہرقل اعظم جو عیسائیوں کا شہنشاہ ہے، یہ چاہیے تھا کہ شوربیل کو معزول کر دیتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرتا، مگر وہ اپنی سلطنت کی وسعت اور فراخی میں مغرور تھا۔ اس نے مسلمانوں کو حقیر سمجھا اور اپنے گورنر سے کوئی باز پرس نہ کی، نہ ہادی اسلام سے معافی چاہی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جانے کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا، مسلمانوں کو بھی بڑا رنج ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسائیوں نے ایک مسلمان کا ناحق خون بہا کر ہمیں اعلان جنگ دیا ہے، ہم نے اسے اعلان جنگ کو قبول کر لیا۔ مسلمانوں کے خون کا ہر ایک قطرہ ہرقل اعظم کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان جہاد کر دیا۔ سرفروش مسلمانوں کی آمد شروع ہو گئی، 3000 مجاہدین جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے علم تیار کر کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے عطا کیا، اور اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا، اور کہا کہ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہوں گے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مجاہدین لوگوں کو اختیار ہے کہ جسے چاہے پسند کر کے سردار بنا لیں۔ اس لشکر میں بڑے بڑے معزز مسلمان تھے۔ ایک حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ہاشمی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے۔ دوسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو انصار سے تھے۔ تیسرے خالد بن ولید تھے جو مکے کے معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور بھی ان کے ہم پایا کئی مجاہدین تھے۔ ایسے معزز اور بزرگ لوگوں کے ہوتے ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کو سپہ سالار مقرر کیا تو بعض لوگوں نے، جن کے دلوں میں تمول و عزت کی ہی قدرت و منزلت تھی، چرچے شروع کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ تم اب تک بھی جھوٹے نسب پر فخر کرتے ہو۔ اسلام اس فخر کو مٹانے اور مسلمانوں میں مساوات قائم کرنے آیا ہے۔ تم میں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر چیما گوئیاں کرنے والوں نے معذرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھو یہ مہم حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص لینے کے لیے ہے۔ اول دشمن سے قصاص طلب کرنا، اگر وہ قصاص ادا کر دے تو ہرگز نہ لڑنا بلکہ دعوت اسلام دینا، نہایت نرمی سے گفتگو کرنا اور اس مقام پر بھی جانا جہاں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادائے حق کی فرض میں اپنی جان دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر مجاہدین کو رخصت کیا۔ مجاہدین ہرکل اعظم کی زبردست سلطنت سے ٹکرانے کے لیے موتا کی طرف روانہ ہوئے۔ شورابیل والی موتا کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمان اپنے سفیر کا انتقام لینے کے لیے سورش نہ کر دیں۔ اس نے مسلمانوں کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر رکھے تھے۔ ان جاسوسوں نے اس لیے اطلاع دی کہ مسلمانوں کا لشکر انتقام لینے کے لیے چلا آ رہا ہے۔ وہ کچھ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً فوجوں کو فراہم کرنا شروع کر دیا۔ 1,00,000 سپہ اس کے پاس جمع ہو گئی۔ اس نے ہرکل اعظم کو بھی مدد کے لیے لکھا۔ اگرچہ اس کے پاس عظیم الشان لشکر جمع ہو گیا تھا، لیکن مسلمانوں کے رعب کی وجہ سے اسے جرأت نہیں ہوئی کہ وہ عرب میں داخل ہو کر مسلمانوں پر حملہ ور ہوتا۔ وہ موتا میں ہی رہ کر مسلمانوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا ارادہ قلعہ بند ہو کے لڑنے کا تھا، لیکن جب اس کے جاسوسوں نے اسے یہ اطلاع دی کہ مسلمانوں کی کل جمعیت ہی 3,000 ہے تو اس کا دل قوی ہو گیا۔ اس نے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے بھائی کو 5,000 سوار دے کر ہر اول دستے کے طور پر آگے روانہ کیا۔ جب مسلمان معان کے مقام پر پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ شورابیل کے پاس 1,00,000 کا عیسائی لشکر ہے۔ اس خبر کو سن کر بعض مسلمان سوچ میں پڑ گئے۔ تردد کی بات بھی تھی کہ کہاں 1,00,000 اور کہاں 3,000۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمانوں یہ کیا تردد ہے؟ ہم فتح و کامرانی حاصل کرنے کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ شہادت کی دولت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر خوش دلی سے یہ سعادت حاصل ہو جائے تو زہ نصیب، اور اگر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائے تو یہ اس کا انعام ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مختصر تقریر نے لوگوں کو گرما دیا۔ ان کے دلوں میں جوش و جہاد اور شوق شہادت کا ایسا جذبہ پیدا ہو گیا کہ وہ 1,00,000 دشمنوں سے ٹکرانے کو تیار ہو گئے۔ اسلامی لشکر جب مان سے بڑھ کر مشارف کی طرف پہنچا تو عیسائیوں کے ہرول دستے سے سامنا ہو گیا۔ اس عیسائی لشکر کا سردار شورابیل کا بھائی تھا۔ اس نے مسلمانوں کی فوج کو اپنے سے کم دیکھ کر لپک کر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے جم کر مقابلہ کیا اور خود بھی اس جوش و جذبے سے حملہ آور ہوئے کہ عیسائیوں کی صفوں کی صفیں کاٹ ڈالیں۔ اثناء جنگ وہ مارا گیا۔ عیسائی گھبرا کر بھاگ نکلے اور موتا کے مقام پر پیچھے ہٹ گئے۔ جب شورابیل نے اپنے بھائی کے مارے جانے کا حال سنا تو اس سے بڑا صدمہ ہوا۔ اس نے مسلمانوں سے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ اگلے روز مسلمان موتا پہنچ گئے۔ ناظرین گرامی، موتا شہر کا نام تھا۔ اس شہر کے قریب جو وادی تھی اس کا نام بھی تھا۔ یہ ملک شام کے حدود میں واقع تھا۔ بیت المقدس سے 2 منزل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں ہرکل اعظم کا گورنر رہتا تھا جو سرحد کی حفاظت پر مامور تھا۔ چونکہ شورابیل کو اپنے بھائی کے مارے جانے کا بہت غم تھا، اس لیے مسلمانوں کے وہاں آتے ہی اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے بھی صفیں مرتب کر لیں۔ یہ قیصر روم کے باقاعدہ لشکر سے مسلمانوں کی پہلی لڑائی تھی۔ اگر قیصر روم عیسائی بادشاہ عادل و منصف ہوتا اور شورابیل کو مسلمانوں کے حوالے کر دیتا تو مسلمانوں سے عیسائیوں کی جنگ نہ ہوتی،
نہ ہرقل اعظم کو سلطنت جاتی، نہ عیسائیوں اور مسلمانوں میں عداوت ہوتی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے شرحبیل کے پاس پیغام بھیجا، ہم اپنے قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لینے آئے ہیں، اگر تم قصاص ادا کر دو تو ہم تم کو کوئی تعرض نہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ جب یہ پیغام شرحبیل کے پاس پہنچا، چونکہ اس کا لشکر 1 لاکھ کا تھا اور مسلمان کل 3000 ہی تھے، اس لیے اسے سخت ناگوار گزرا۔ اس نے اپنی فوج کی کثرت پر پھول کر نہایت متکبرانہ انداز میں جواب دیا، تم بھوکے ننگے عربوں کو بھی یہ مجال ہوئی کہ ہمارے منہ لگو، ہم تمہیں ہمیشہ حقیر و ذلیل سمجھتے رہے، تم ہماری اطاعت کرتے تھے، ہمارے ملک میں ملازمت اور تجارت کے لیے آتے تھے، ہم تمہاری پرورش کرتے تھے، آج تم ہمارے مقابلے پر آئے ہو، نہیں جانتے کہ ہماری قوت و حشمت کس قدر ہے، ہمارے پاس اتنی فوج ہے کہ ہم سارے عرب کو جب چاہے پامال کر ڈالیں۔ یہ نامناسب جواب سن کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عیسائیوں کو اپنی حشمت اور اپنی فوج پر گھمنڈ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ پھر انہوں نے اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے فرزندان اسلام، ہم نے تمام حجت کر لی، دشمن لڑائی پر آمادہ ہے، ہم حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حمایت کرے گا، ہم جنت کے متلاشی ہیں، جنت شمشیروں کے سائے میں ہے اور اللہ تعالیٰ مجاہدوں سے پیار کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہو۔ اس آیت کو سن کر مسلمانوں کے ایمان تازہ ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے باوجود تعداد میں دشمنوں سے بہت ہی کم ہونے کے آمادہ بجنگ ہو گئے۔ اگرچہ وہ دیکھ رہے تھے عیسائیوں کا لشکر چاروں طرف حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے، لیکن ان پر ان کی کثرت کا کوئی بھی اثر نہ تھا۔ تھوڑے ہی دیر میں عیسائی لشکر کو حرکت ہوئی۔ عیسائی لشکر آگے بڑھنا شروع ہو گیا تھا، اس کے چلنے سے زمین دہل رہی تھی، مسلمان نہایت استقلال سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آخر عیسائی فوجیں مسلمانوں سے ٹکرا گئیں، عیسائیوں نے نہایت زبردست حملہ کیا۔ شرحبیل چاہتا تو یہ تھا کہ اس کا بے پناہ لشکر مسلمانوں کو رونتا اور کچلتا ہوا آگے بڑھا چلا جائے، اس کا یہ بھی خیال تھا کہ مسلمان اس کے لشکر کے سیلاب کو روک نہ سکیں گے، لیکن جب مسلمانوں نے عیسائیوں کے پرزور حملے کو روک لیا اور تلواریں سونت کر نہایت بے خوفی سے جنگ شروع کر دی تو شرحبیل کو تعجب ہوا۔ تعجب کی بات بھی تھی کہ کہاں 1 لاکھ عیسائی اور کہاں گنتی کے 3000 مسلمان، گویا ایک مسلمان کے مقابلے میں 33 عیسائی تھے، دوسرے معنوں میں مسلمانوں سے عیسائی 33 گنا زیادہ تھے۔ موتا کے مقام پر عیسائی اور مسلمانوں میں جنگ شروع ہو گئی تھی، فریقین نے تلواریں کھینچ لی تھیں، جنگجو نہایت دلیری سے لڑنے لگے، لڑائی کا زور بڑھ گیا، دور تک جنگ کی آگ پھیل گئی، کشت و خون شروع ہو گیا، سر اور دھڑ کٹ کٹ کے گرنے لگے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم تھا، وہ علم کو حرکت دے کر حملہ کرتے تھے اور ہر حملے میں 1 یا 2 عیسائیوں کو مار ڈالتے تھے۔ وہ نہایت بہادر تجربے کار سپہ سالار تھے، لشکر کو نہایت عمدگی سے لڑا رہے تھے، خود بھی بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے، وہ جوش میں آ کر حملہ کر رہے تھے، ایک ہی مرتبہ میں دشمنوں کو قتل کرتے اور ان کی صفوں میں گھستے چلے جاتے۔ رومیوں نے چاروں طرف سے انہیں لرغے میں لے کر برچھوں، نیزوں اور تلواروں سے ان پر حملہ شروع کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے عیسائیوں کو مار ڈالا، کسی نے ان کے سینے پہ نیزہ مارا اور وہ شہید ہو کر گرے۔ اسلامی علم ان کے ہاتھ سے گرنے ہی والا تھا کہ اتفاق سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب پہنچ کے جلدی سے علم ہاتھ میں لے لیا اور اس جوش سے حملہ کیا کہ اپنی سامنے والی صف کو الٹ کے رکھ دیا، بہت سے دشمنوں کو مار ڈالا، مگر عیسائی اس قدر زیادہ تھے کہ جتنے مرتے تھے اس سے دگنے پھر موجود ہوتے۔ عیسائیوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی گھیرا تنگ کیا، ان پہ تلواروں اور نیزوں کی بارش کر دی، لیکن انہوں نے پرزور حملے کر کے بہت سی عیسائیوں کو کاٹ ڈالا۔ آخر عیسائیوں نے ان کے گھوڑے کی کوچیں کاٹ ڈالیں اور وہ پیادے ہو کے لڑنے لگے۔ ان کے ایک ہاتھ میں علم تھا، دوسرے ہاتھ میں تلوار، ڈھال نہ تھی، اس لیے کافروں کا ہر وار زخم لگا جاتا۔ اتفاق سے ان کے دانے شانے پر تلوار پڑی اور وہ بازو شانہ سے کٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بائیں ہاتھ سے علم سنبھال لیا، کسی نے آپ کا بایاں بازو بھی کاٹ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کو سینے سے لگا کے گردن سے روک لیا، ایک عیسائی نے آپ کی گردن پر تلوار ماری، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر گرے۔ آپ کے جسم پر 90 زخم آئے تھے، یہ سب زخم آگے کی طرف تھے۔
حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے علم سنبھالا۔ انہوں نے حضرت جعفر کی لاش دیکھ کے فرمایا مجھے اس وقت ایک حدیث مبارک یاد آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلیٰ درجے کا جہاد وہ ہے کہ غازی کی گھوڑے کی کوچے کاٹی جائے اور اس کی لاش میدان میں خون میں تربتر پڑی ہو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلیٰ جہاد کا اعزاز حاصل کر لیا۔ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جوش سے حملہ کر کے عیسائیوں کو پیچھے ہٹا دیا، لیکن ان کی نئی فوج پھر آگے بڑھائی، پھر خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ عیسائیوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو چاروں طرف سے گھیر کر انہیں بھی شہید کر ڈالا۔ ان کے شہید ہوتے ہی اسلامی جھنڈا زمین پر گر پڑا۔ مسلمانوں میں کچھ پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کو مار مار کر ہٹایا اور علم اٹھا لیا۔ بلند آواز سے کہا مسلمانوں اب کسی کو امیر عسکر منتخب کرو۔ بہت سے مسلمانوں نے کہا ہم آپ کو امیر تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے، انہوں نے فرمایا میں امارات کا اہل نہیں کہ حضرت خالد کو امیر بنا لو۔ سب نے بلند آواز سے کہا ہمیں منظور ہے۔ حضرت خالد نے حضرت ثابت سے فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے زیادہ معزز اور افضل ہیں، جنگ بدر میں موجود تھے، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے امیر بننا زیب نہیں دیتا، میں آپ کے زیر علم عام سپاہی کی طرح خدمت اسلام کروں گا۔ حضرت ثابت نے فرمایا تم شہ سوار ہو، تجربہ کار ہو، سپہ سلاری کے فرائض انجام دے چکے ہو، امیر بننے کے تم ہی مستحق ہو۔ حضرت خالد نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کہہ کے علم اٹھا کر مسلمانوں کی طرف دیکھا۔ چونکہ اس وقت 3 امیر شہید ہو چکے تھے، اس لیے مسلمانوں پر مایوسی چھا گئی تھی۔ حضرت خالد نے بلند آواز سے کہا مسلمانوں جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، پورے تمہارے استقبال کے لیے جنت کے دروازوں پہ آ کھڑی ہوئی ہیں، جہاد کرو اور جنت کے مستحق ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی انہوں نے علم کو حرکت دی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تمام مسلمانوں نے اس نعرے کی تکرار کے اور سب نے نہایت جوش اور قوت سے پرزور حملہ کر دیا۔ ریز جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اے مالک مختار، اے خدائے واحد، آج پہلی مرتبہ میں نے اسلام کی حمایت میں تلوار اٹھائی ہے، میری شرم تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اس شدت سے حملہ کیا کہ کئی رومی عیسائیوں کو مار ڈالا، کئی صفوں کو درم بھرم کر دیا۔ اب تک تو عیسائی غالب اور مسلمان مغلوب نظر آئے تھے، اب مسلمان غالب نظر آنے لگے اور میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کبھی رومیوں کے لشکر کے دائیں طرف حملہ کرتے ہوئے نظر آتے، کبھی وہ اس لشکر کے بائیں طرف حملہ کرتے ہوئے نظر آتے، کبھی وہ قلب میں گھس کے حملہ کرتے۔ انہوں نے حملے کر کر کے تمام عیسائی لشکر کو ہلا ڈالا، عیسائیوں کے سر کٹ کٹ کر اولوں کی طرح گرنے لگے۔ میدان جنگ میں رومیوں کی لاشوں کے ڈھیر نظر آنے لگے، خون سے زمین سرخ ہونے لگی۔ اس روز لڑتے لڑتے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے کئی تلواریں ٹوٹی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جنگ موتا کے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ جب کوئی تلوار ٹوٹ جاتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کون ہے جو حصول ثواب کے لیے تلوار دے؟ کوئی نہ کوئی مسلمان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار دے دیتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرفروشی سے لڑتے دیکھ کر تمام مسلمان بھی نہایت بے جگری سے لڑنے لگے۔ انہوں نے عیسائیوں کے غرور کو پاش پاش کر دیا، لاشوں پہ لاشیں گرا دی۔ عیسائی شام کے وقت بدحواس ہو کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے خوش ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، عیسائیوں کا تعاقب کر کے انہیں دور دور تک قتل کیا۔ اس طرح مسلمانوں کو شاندار اور حیرت ناک فتح حاصل ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر کر اللہ کے حضور اظہار شکر کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس مارکے میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے۔ ان کی جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کر دیا گیا۔ عیسائی بے شمار مارے گئے۔ مسلمانوں کو مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ چونکہ یہ مہم قصاص لینے کے لیے بھیجی گئی تھی، اس لیے موتا میں عیسائیوں کو شکست دے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ آئے۔ روز موتا کے مقام پہ حشرخیز جنگ ہو رہی تھی۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشف نبوت سے میدان جنگ کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مسلمانوں، تمہارے بھائی مسلمان موتا کے مقام پر بے شمار عیسائیوں سے ٹکرا گئے۔ خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم لیا ہے، بڑی دلیری سے لڑ رہے ہیں۔ دشمنوں نے ان کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، انہیں 2 پر عطا کیے ہیں۔ اسی روز سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر طیار کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اب علم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے خوب زیادہ مردانگی دی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تخت زرعی پہ بٹھائے گئے ہیں،
حور پیش خدمت مقرر ہوئی ہیں۔ اب علم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا ہے، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتا کی مہم سے واپس آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام مسلمانوں نے ان کی بہادری کی تعریف کی۔ اسی روز سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسری خدمات انجام دینے لگے۔